تو جو پی ٹی آئی کی بلنڈرز تھے جو غلط تھے, جہاں ایویڈنس ہے اس پہ ایکشن لینا اپنی جگہ, لیکن اس طریقے سے آپ جو لوگ ابھی بند ہیں اندر, جو جیلوں میں ہیں, اور ہم بار بار اس پہ بات کرتے ہیں کہ جی جو ایویڈنس ہے ایویڈنس پہ آپ ایکشن لیں, لیکن اتنے 100 دن ہو گئے لوگ اندر بند ہیں. واٹ وڈ یو سے جو پاورز ایٹ بی, اور جہاں آپ لوگ بیٹھ کے ان چیزوں پہ بات کرتے ہیں, آپ کو یہ خیال آتا ہے کاکڑ صاحب کہ کہیں کہ جی ایک جنرل ایمنیسٹی دیں, ملک تو آگے چلے, اور کیونکہ جو پوری ویژن ہے ایس آئی ایف سی کی بھی اور کسی بھی اکنامک پروگریس کی, وہ پولیٹیکل سٹیبلٹی اور ساتھ ملنے کے چلنے کے علاوہ تو نہیں ہو سکتی. آئی وانٹ یور کامنٹس آن دس. دیکھیں جی, پولیٹیکل سٹیبلٹی وہ یا سوشل سٹیبلٹی یا اکنامک سٹیبلٹی, یہ میری اگین دس از مائی پرسنل اوپینین, اٹ کمز ود سینس آف جسٹس. اور جسٹس جو ہے نا, اٹ از ناٹ آلویز ریوالوڈ اراؤنڈ دا آئیڈیا آف ایمنسٹی. ناٹ آلویز آف کورس, بٹ ہم بات ہی کرتے ہیں. اچھا, ہمیں جو ہمارا ایک بیہیویئر ہے ٹوورڈس political behavior, it's a subject in the political science also. کیا ہم وینڈلزم کو, آرسن کو ایک نارمل ڈیموکریٹک پروسیس کے ساتھ جیل ان کر کے اس کو ایکسیپٹیبلٹی دیں گے؟ دس از ون. اگر ہم یہ دینا چاہتے ہیں تو ہمیں ایک ڈفرینٹ اپروچ کی طرف جانا ہے. اچھا, آج کوشچن ہوگا ایک اسپیسیفک پولیٹیکل پارٹی کا, لیٹس سے پی ٹی آئی. کل کو یہ جب معاف ہوگا ٹورڈز جے یو آئی, ٹورڈز پی ایم ایل این, ٹورڈز پی پی پی, یا بلوچ قوم پرست پارٹیاں ہیں, پشتون قوم پرست پارٹیاں ہیں, تو پھر شاید اپروچ لوگوں کی بڑی ڈفرینٹ ہو. ہمیں ایک کامن پرنسپل کی طرف اگری کرنا ہوگا کہ سوسائٹی میں اور اسٹیٹ میں کن پولیٹیکل بیہیویئرز کی اجازت ہے جہاں پہ ہم اپنی جمہوریت میں بھی پنپ سکیں, اور جو پرٹیننٹ کوسچنز ہیں جس کو ہمیں ریز کرنا چاہیے, جہاں پہ ہمیں کرٹیسزم کرنی چاہیے, جہاں ہمیں بیہیویئر کو آلٹر, اسٹیٹ کے بیہیویئر کو آلٹر کرنا چاہیے. یہ دو کوسچنز بنیادی طور پہ ہیں. دوسرا یہ ہے کہ ایک گروہ اٹھے اور وہ کہے کہ میں نے باقی ریاست کے جو ادارے ہیں ان کو کانکر کرنا ہے, میں الیگزینڈر دی گریٹ ہوں اور میں نے کانکر کرنا ہے. جب بھی کانکر کرنے کی اپروچ اپلائی کی گئی ہے, یو گیٹ ڈیفیٹڈ. ٹھیک ہے, تو بہتر یہ ہے کہ سیاست کا کام ہے ٹو انسپائر, ٹو لیڈ. تو پولیٹیکل کلاس کو اپنے رول میں واپس آنا ہوگا. لیٹ دیم انسپائر, لیٹ دیم لیڈ. ایتھیکلی کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ ان کو فلاؤٹ کر سکیں, ڈیفائی کر سکیں. بالکل ٹھیک. اچھا, میں دونوں چیزیں جو آپ نے بھی فرمائی, ایک تو بات یہ کہ دور کی بات تو نہیں ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ جہاں ہم بیٹھے ہیں اس کے ارد گرد گیٹس لگے ہیں, 5 سیٹس آف گیٹس ہیں تاکہ کورٹ کے سامنے اور ان علاقوں کے ریڈ زون میں کوئی نہ آئے. جے یو آئی کے ہزاروں کی تعداد میں لوگ آئے, ابھی 3-4 مہینے بھی نہیں ہوئے, وہ ٹاپ کر کے آئے, ان کو کسی نے کچھ کہا نہیں. ایک سے میں تو وہ ان کو کچھ نہیں کہا. ایم کیو ایم نے اتنا کچھ کیا, وہ واپس گورنمنٹ میں آئے. مطلب کہ اور کیا کیا نہیں ہوا, کس نے بلنڈرز نہیں کیے, ملک ٹوٹا, یہ کچھ ہوا. تو اور آپ بلوچ لیڈرز کو دیکھیں جن کو ضیاء الحق صاحب نے باہر بھیجا, پھر واپس بھی ان کو لے کے آئے. تو قومیں کرائسس سے گزرتی ہیں, معاملات ہوتے ہیں, لیکن ایک لارجر گڈ اسٹیبلٹی, اور اس کے لیے آپ آگے بھی بڑھتے ہیں ہمیشہ. اٹ از ناٹ اے کوشچن کہ آپ زیرو سم پہ جائیں. تو آپ تو اس وقت ایک ایسی پوزیشن پہ بیٹھے ہیں اور آپ سمجھتے بھی ہیں ان چیزوں کو. تو ہم تو کہہ رہے ہیں وی آر ناٹ کنسرنڈ بیکاز آف پارٹی اے بی سی. پرفیکٹ تو کہیں نہیں ہوتا, آپ جانتے ہیں, یہاں بھی نہیں ہوا. کس نے, چاہے سویلینز رہے, چاہے ملٹری رہی ہے, چاہے بیوروکریسی رہے, ہر ایک نے. تو بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی از ناٹ مائی کنسرن از پاکستان. آپ کو لگتا ہے کہ جو خواتین 125 دنوں سے بند ہیں اندر, یہ آپ کو لگتا ہے, اور یہ میں جینڈر پہ نہیں کہہ رہی جینڈر کی وجہ سے, یہ تو لا بھی آپ کے پاس ہے جو کہتا ہے جی ان کو بیل دو. اس کے بعد 6 دفعہ ان کی جو بیل ہے, ان کی جو ہیئرنگ جب وہ روکی, اس کے بعد ان کو بلایا اور پھر ان کے نئے چارجز ڈال دیے اس میں, ان کے ایف آئی آر میں, پھر ان کو اس میں ریمانڈ میں بھیج دیا. تو
اگر کسی نے بم چلایا بندوق چلائی ہے ان کو 100 دفعہ آپ ٹانگیں لا کے مطابق. لیکن نعرہ بازی یہ وہ ہم نے پتہ نہیں کیا کیا غلط چیزیں کی ہوں گی جذبے میں, کیا وہ غلط ہیں, دے شوڈ بی کنڈیمڈ. 125 دن بند کیے ہیں تو ٹھیک ہے. میں آپ سے پوچھ رہی ہوں اس براڈر اس میں جا کے, آئی ڈونٹ کنڈون وائلنس ایٹ آل, لیکن آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دس کنٹری, یہ جو ویژن ہے نا کہ اس کو آگے لے کے چل رہے ہیں. دیکھیں میں وی ہیو اے چیکرڈ ہسٹری, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور جس طرح آپ نے کہا کہ سپریم کورٹ کے سامنے بھی دھرنے دیے گئے, ٹی وی اسٹیشن پہ بھی حملے ہوئے, پارلیمنٹ کے اوپر بھی اٹیک کرنے کی کوشش کی گئی. دیکھیں the journey of 1,000 miles begins but with a single step. میں سمجھتا ہوں ہم اس جگہ پہ آ گئے ہیں, چاہے MQM تھی یا کوئی اور جماعتیں تھیں. پاکستان میں لوگوں نے اسلحہ اٹھا کے قتل و غارت گری بھی کی ہے, نعرے بازی بھی کی ہے. پاکستان کی اسٹیٹ اور سوسائٹی سیٹل نہیں ہو رہی. یہی تو اصل سوال ہے کہ ہم نے جو ٹرمز آف ریفرنس سیٹل کرنے ہیں کہ اس سوسائٹی نے کس طرح آگے بڑھنا ہے, اس میں یہ جو ریسنٹ پاسٹ کے ایونٹس ہیں وہ بھی اس کا حصہ ہیں. وہ جب اس کو ماضی کی چیکرڈ ہسٹری کو ریفرنس کے طور پہ بیان کر کے اپنے لیے کنسیشن مانگتے ہیں, یہ اپروچ میرے خیال میں درست نہیں ہے. ایک میرٹ کی بنیاد پہ ڈسکورس ضرور ہونا چاہیے, ڈسکشن ضرور ہونی چاہیے کہ یار کیا کر پس چپایت کر جو اقبال نے کہا وہ سٹیج پہ شاید ہم پہنچے ہیں اور پہنچ چکے ہیں, لیکن not rationalizing our actions, let's have an open debate about it. اور ایک اگریمنٹ کی طرف سوسائٹی کو آنا چاہیے کہ پولیٹیکل پروسیس کو کیسے چلنا ہے, ڈیموکریسی کے پروجیکٹ کو کیسے چلنا ہے, اسٹیٹ انسٹیٹیوشن بلڈنگ ہم نے کیسے لے کر آگے چلنا ہے, نیشن بلڈنگ پروجیکٹ میں آپ کے کیا ریکوائرمنٹس ہیں. یہ وہ لارجر ڈسکورس ہے جو ضرور ہونا چاہیے. دیکھیے بات یہ نہیں کہ اسٹیٹ انسٹیٹیوشن میں, اسٹیٹ کے انسٹیٹیوشن مطلب آرمی وغیرہ از ویئر یو نو اس کی تو بلڈنگ کی کیا ضرورت ہے. اٹس بین دیکھیں نا اگر عمران خان اسٹیٹ انسٹیٹیوشن میں وابڈا بھی ہے, اسٹیٹ انسٹیٹیوشن میں ریلوے بھی ہے. پاور پرابلم یہ آ رہی ہے ہمارے ہاں کہ آرمی ہیز بیکم اے سینونیم ود دی اسٹیٹ, which it is not. Which is not. I am so glad you are saying that. It is just a strong organization within the state. جی, but I was talking about دیکھیں نا جو آپ political blunders ریسنٹ پاس کے بھی کر رہے ہیں, اس میں اگر جنرل فیض اور جنرل باجوہ نے اگر اتنا آسمان پہ نہ چڑھایا ہوتا تو ایک ایولیوشن ہوتی نا ایک پروسیس کی, آپ بھی جانتے ہیں مجھ سے بہتر. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ جی اگین آئی ریپیٹ 10 times, کیونکہ ہم نے تو وی ور ون آف دا بگیسٹ کرٹکس آف پی ٹی آئی when it was in power. بات یہ نہیں کہ پی ٹی آئی کیا کہہ رہی, بات تو یہ ہے کہ اس وقت جس طریقے سے لوگ بند ہیں, اس وقت ایک طرف بند ہیں, دوسری طرف جب الیکشن ہوتے ہیں, گلگت بلتستان میں کون جیتا ہے کل؟ پی ٹی آئی کے جو ایک بائی الیکشن ہوا ہے, ان کے پی ٹی آئی کے جو گورنر تھے, چیف منسٹر تھے, ان کے والد جیتے ہیں. آپ نے دیکھا بائی الیکشن جو ہوئے لوکل باڈیز کے ان کے پی کے, وہاں بھی پی ٹی آئی جیتی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کی جیت کی وجہ سے نہیں ہم کہہ رہے ہیں, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ سوسائٹیز گو تھرو فیزز, دیر ہیز ٹو بی اے تھاٹ ٹورڈز براڈر ایمنیسٹی وداؤٹ گوئنگ ایزی آن لا. لا کی بھی انفورسمنٹ اس طرح ادھر کیا ہو رہی ہے, آپ بھی جانتے ہیں مجھ سے. دیکھیں میں اس میں دوبارہ آپ کو عرض کرتا ہوں, مجھے کسی بھی جماعت کے جیتنا یا ہارنا یہ میرا مسئلہ ہی نہیں ہے, یہ لوگوں کا مسئلہ ہے, یہ لوگوں کا فیصلہ ہے کہ وہ کس جماعت کے حق میں ووٹ دیتے ہیں یا نہیں دیتے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہم بیڈ بیہیویئرز کو ریوارڈ نہیں کر سکتے. جو بھی ہمارے ہاں میری نظر میں مسئلہ یہی آیا ہے کہ جس نے جہاں خطا کی ہے اس خطا کو ریوارڈ کیا گیا ہے, اس کو ایمنسٹی کے نام پہ, لینینسی کے نام پہ, اپیزمنٹ کے نام پہ, لارجر گڈ کے نام پہ, ایٹ ٹائمز we condone that. تو آپ کہہ رہے ہیں, سوری آپ کہہ رہے ہیں جو بلوچستان میں لیڈرشپ کو واپس لائے ضیاء الحق صاحب, انہوں نے غلط کیا؟ جی بالکل غلط کیا. اچھا آپ کہہ رہے ہیں غلط کیا. جی بالکل غلط. تو جنرل فیض نے جو کیا اور جنرل باجوہ نے جو بالکل غلط کیا, تو پھر ان کو کیوں نہیں؟ دیکھیں میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ وہ لارجر کوسچنز جو ہے نا, وہ ہمارے اندر وہ مورل اور ایتھیکل پوزیشنز لینے میں ہم وی شائے ہوئے. وی ناٹ شائنگ. نو ناٹ یو ایز این انڈیویجول, ناٹ یو ایز این انڈیویجول. ہمارے ہاں جو ضیاء الحق صاحب نے کیا, ایک طرف ایک ڈیموکریٹک رجیم ہے, سو کالڈ پیپلز پارٹی کی ڈسپنسیشن ہے, وہ حیدرآباد سازش کیس کے حوالے سے وہ غلط ہو سکتا ہے, وہ ٹھیک ہو سکتا ہے. دیکھیں آپ کا ایک لیگل
نظام موجود تھا. آج کہہ دیا نا کہ جی عرض میری سن لے, وہاں پر ایک ملٹری ڈکٹیٹر آتا ہے اور پورے نظام کو جو لیگل کورس ہے اس کو وہ سائیڈ اوے کر دیتا ہے, اور تمام لوگ کہتے ہیں کہ یہ بہت اچھا فیصلہ ہے. بے شک. تو آپ یا تو ڈکٹیٹوریل رجیم کو سپورٹ کریں یا ڈیموکریٹک ڈسپنسیشن کو کریں. ڈیموکریٹک ڈسپنسیشن میں حیدرآباد سازش کیس کے لوگوں کو چاہیے تھا جوڈیشل ریکورس ملتا اور جوڈیشری ان کو ایگزنریٹ کرتی, اس پروسیس کو وہ کلمنیشن کی طرف لے جاتے. ایک فرد عبائد آیا, اس نے سب کو فارغ کر دیا. میرا جو اس پہ اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ ایک ملٹری ڈکٹیٹر کے ڈیسیجن کے نتیجے میں ان کو ایمنسٹی بھی ملی اور ان کو ان کی فراغت بھی کی. جو آپ کا جوڈیشل پروسیس تھا وہ کہاں تھا؟ وہی تو بات ہے کہ when so many processes go wrong تو پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے. میں یہی عرض کر رہا ہوں, تو اس کو ہم ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ کے طور پہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہوا. میری نظر میں وہ بالکل درست نہیں ہوا. اسی لیڈرشپ کو ضرور انصاف ملنا چاہیے تھا, جو ایکیوزیشنز ان پہ تھیں اس سے ان کو ایگزونریٹ کرنا چاہیے تھے, لیکن وہ ایک جوڈیشل پروسیس کے تحت ہوتا تو زیادہ بہتر ہوتا. یہ میرا ماننا اور میرا کہنا ہے. چلیں پھر ہم we'll all wait for Justice Qazi Faizi sir to come and take the process of justice forward in the right direction. جی, looking forward, he is the next Chief Justice of this country. ہم تو personally we are looking forward because he hails from our province. بالکل, he is the first. He is the son of Balochistan اور a son of someone who has been on the side of Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. So he has a lot of expectation. There are a lot of expectation from him, and I'm sure that he's the one who would fulfill جی بڑے مشکل وقت کاٹ کے آ رہے ہیں وہ. اچھا, لاسٹ کوئک کوشچن کہ UNGA میں آپ جا رہے ہیں 17 کو, تو یہ سوال اٹھا تھا کہ ایز اے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ کوئی ضرورت تھی کہ UNGA میں جایا جائے, ہمارے PR اگر ریپرزینٹ کر دیتے پاکستان؟ دیکھیں, دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں. ایسا کوئی اسینشیل میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اگر کیئر ٹیکر پرائم منسٹر نہیں جائیں گے تو کو بہت زیادہ ڈیفیشنسی ہوگی. ایک آپ کے پاس گلوبل فورم اویلیبل ہے, اگر وہاں آپ جائیں گے تو آپ اپنے جو ٹاکنگ پوائنٹس ہیں ان کو ری ٹریٹ کریں گے, ایک اپرچونٹی ہے. دوسری طرف یہ خیال ہے کہ اس کو قطعاً مس نہیں کرنا چاہیے اور ہائیسٹ لیول پہ اس کو فلفل بھی کرنا چاہیے, اور جہاں جہاں پاکستان کی جو ریاستی پوزیشن ہے اس کی ایکسپلینیشن بھی کرنی چاہیے, آرٹیکولیشن بھی کرنی چاہیے. بہت بہت شکریہ پرائم منسٹر صاحب ہم سے بات کرنے کا. ناظرین, بہت سے سوال تھے, فارن پالیسی میں بہت کرنے کو تھے, لیکن یہ اتنی دلچسپ گفتگو رہی, ٹائم جسٹ فلیو اوے. تو انشاءاللہ جب واپس لوٹیں گے پرائم منسٹر صاحب تو ان سے ہم پھر ریکویسٹ کریں گے کہ ہمیں موقع دیں. ہماری طرف سے اتنا ہی. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.